السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ، بہت بڑے عالم، حافظ، محدث، تابعین میں سے گزرے ہیں امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا نام تھا ربیعہ۔ تابعین کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ اکرام کا زمانہ پایا ہو ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ ان کے بچپن کی تربیت کا واقعہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ سننا ہے خاص طور پر ماؤں کو، کہ ایک ماں کی تربیت بچے کے لیے اگر اچھے طریقے سے ہو، فکر کے ساتھ ہو، تو پھر بچہ کتنا بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ تو والدین کان لگا کے اس واقعے کو سنیں اور اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ لیکن اب افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں دنیا کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے نہ تو دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلی جو فکر اپنے بچوں کے لیے ہونا چاہیے وہ دین کی ہونا چاہیے۔ دین اگر بچے نے حاصل کر لیا، دین اس کے دل میں رچ اور بس گیا نا، تو پھر دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ چلا جائے گا، دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی جھولی میں دنیا بھی ڈالے گا اور آخرت تو پھر ملے گی ہی ملے گی، دونوں مزے۔ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہ بچپن کا یہ واقعہ ہے کہ وہ بھی اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، 5 مہینے کے تھے۔ تو ان کے جو والد تھے ابو عبد الرحمن فروخ، تو ان کو جو ہے نا خراسان کا ایک معاملہ چل رہا تھا اس وقت میں، تو ایک مہم پر ان کو جانا پڑ گیا۔ جیسے ملک کے فوجی ہوتے ہیں نا، تو بارڈر پہ جاتے ہیں تو بعض دفعہ کتنا ٹائم لگ جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو ان کو جانا پڑ گیا۔ تو انہوں نے 30,000 اشرفیاں اپنی اہلیہ کو دیں کہ دیکھو یہ 30,000 اشرفیاں رکھو، مجھے کتنا ٹائم لگ جائے نہیں معلوم، جو بھی خرچہ وغیرہ ہو اس میں سے کرنا، اور لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کی تعلیم پہ بھی اسی میں سے خرچ کرنا۔ اب دیکھو میں کب آتا ہوں، جیسے ہی فری ہوں گا تو آ جاؤں گا۔ وہ چلے گئے 30,000 اشرفیاں دے کر۔ اب ان کو ہوتا ہے نا کہ ٹائم کتنا لگ جائے معلوم نہیں ہوتا، مہم پر مہم، کام پر کام نکلتے چلے گئے، اور ان کو تقریباً 27 سال لگ گئے واپس آنے میں۔ اب 27 سال کے بعد جب یہ واپس آئے تو سوچو آپ 27 سال کے بعد آدمی کا کتنی چینجنگ آ گئی ہوگی۔ ابھی بچے کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، 5 مہینے کی ان کی اہلیہ پریگننٹ تھیں، تب یہ گئے تھے گھر چھوڑ کر۔ 27 سال کے بعد آئے، بچہ بھی جوان ہو گیا ہوگا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ جب واپس گھر پہ آئے 27 سال کے بعد، تو انہوں نے جو نیزہ تھا اس سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولا ایک نوجوان نے۔ تو اس نوجوان کو جب انہوں نے دیکھا تو اس کو سائڈ کرتے ہوئے اندر بڑھے۔ اس نوجوان نے ان کو روک لیا کہ بھئی کون ہو آپ، کیسے اندر گھسے چلے آ رہے ہو، ہے نا؟ تو انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو، تم کیسے ہو میرے گھر میں؟ تو میں ہو گئی، بحث ہونے لگی۔ اب وہ بیٹے تھے ان کے، امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ، لیکن چونکہ 27 سال کے بعد یہ گھر آ رہے ہیں تو ان کو تھوڑی نہ معلوم کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بیٹا باپ کو روک رہا ہے، کیونکہ بیٹا باپ کو نہیں پہچان پا رہا ہے، باپ بیٹے کو نہیں پہچان پا رہا ہے۔ یہ بول رہے ہیں تم کون ہوتے ہو، تم کیسے میرے گھر میں؟ وہ کہنے لگے تم میرے گھر میں کیسے گھسے چلے آ رہے ہو۔ جب تو میں ہونے لگی تو اندر جو ان کی اہلیہ تھیں، ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ماں تھیں، انہوں نے بحث سنی تو آئیں، دروازے کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا تو شوہر کو پہچان لیا، فوراً آئیں دوڑتی ہوئی اور کہنے لگی ارے بیٹا تمہارے یہ باپ ہیں، اور اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے جو 5 مہینے کا حمل تم چھوڑ کر گئے تھے، تمہارے جانے کے بعد اس کی پیدائش ہوئی اور یہ تمہارا بیٹا ہے، آؤ۔ دونوں کو لے کر آئیں، دسترخوان لگایا، کھانا وانا کھلایا۔ اب باپ بیٹے دونوں مل کے خوب روئے، روتے دسترخوان پہ کھانا وانا کھا کے فری ہوئے تو مسجد نبوی میں اذان ہو گئی۔ تو امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ابا جان میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں مسجد نبوی میں، ابھی آتا ہوں۔ تو یہ نماز کے لیے چلے گئے مسجد نبوی میں۔ اب فروخ جو تھے انہوں نے اپنی اہلیہ سے بات کی، اچھا کہ یہ بیٹا اتنا بڑا ہو گیا، ماشاءاللہ بات چیت ہوئی خوب۔ تو انہوں نے وہ جو 30,000 اشرفیاں یہ دے کر گئے تھے اس کے بارے میں سوال کیا کہ وہ 30,000 اشرفیاں جو میں دے کر گیا تھا وہ تم نے کہاں خرچ کی؟ تو کہنے لگی کہ بتاؤں گی، تسلی رکھیے آپ پہلے نماز پڑھ کر تو آئیے۔ تو امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ اب یہ نماز پڑھنے گئے، مسجد نبوی میں جب یہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے،
اور اس مجمع کے بیچ میں ایک کوئی نوجوان ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. تو دور سے انہوں نے دیکھا تو پہچان نہیں پائے کہ یہ کون نوجوان ہے جس کے حلقے میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے سارے لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ نوجوان کون ہے جس کے درس میں اتنے بڑے بڑے لوگ. اور امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو درس میں ان کی جو کلاس لگا کرتی تھی, بڑے بڑے اس وقت کے عالم, بڑے بڑے اس وقت کے آپ ایسے سمجھ لیں علم والے لوگ تھے, وہ ان کے درس میں شرکت کرتے تھے. تو وہ دور سے دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ ارے بھائی یہ کون بزرگ نوجوان عالم دین ہے جس کے درس میں اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس سے انہوں نے پوچھا تھا اس نے کہا ارے تم ان کو نہیں جانتے, یہ بہت بڑے عالم فقیہ امام ربیعۃ الرائے ہیں, امام ربیعۃ الرائے فروخ. تو ان کی آنکھوں میں جو ہے نا خوشی سے آنسو آ گئے. ارے یہ تو میرا بیٹا ہے. پاس گئے, دیکھا, اپنے بیٹے کو دیکھا تو خوشی سے آنسو نکل پڑے. اور نماز پڑھ کر جب واپس آئے تو اپنی اہلیہ کو گلے لگایا اور پوچھا کہ میں سمجھ گیا. اہلیہ کہنے لگیں کیا سمجھ گئے؟ کہنے لگے کہ سمجھ گیا کہ تم نے 30,000 اشرفیاں کہاں خرچ کی. اہلیہ نے بتایا کہ وہ جو 30,000 روپے اشرفیاں تم دے کر گئے تھے وہ میں نے آپ کے بیٹے امام ربیعہ کی تربیت پر, تعلیم پر خرچ کی, اور سارا کا سارا خرچہ میں نے ان 30,000 اشرفیوں میں سے کیا. جب آپ چلے گئے تھے جہاد کے لیے تو ان کی بچے کی پیدائش ہوئی, لڑکا پیدا ہوا تو میں نے نام رکھا ربیعہ. اور جب بچہ سمجھدار ہوا تو میں نے اس کی پڑھائی لکھائی کی شروعات کی. بچہ پڑھنے میں ذہین تھا, میں 30,000 اشرفیاں اس کی پڑھائی پر خرچ کرتی چلی گئی. امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہین تھے, پڑھنے لکھنے میں بہت ہوشیار تھے. ان کی والدہ خرچ کرتی چلی گئی اور پھر یہ 21 سال کی عمر میں امام بن گئے. اور 27 سال کی عمر جب ان کی ہوئی, جب ان کے والد صاحب آئے 27 سال کے بعد, تو یہ اس وقت مدینے کے بڑے امام میں ان کا شمار تھا. بڑے بڑے اس وقت کے علماء ان کے درس میں شامل ہوتے تھے. علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا, شیخ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے اس وقت کے علم کے جو پہاڑ سمجھے جاتے تھے وہ امام ربیعۃ الرائے کے درس میں شامل ہوتے تھے. بڑے بڑے شاگرد گزرے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام ربیعہ کو ربیعۃ الرائے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فقہ میں ان کی رائے بہت مضبوط تھی. بہت بڑے محدث, بہت بڑے حافظ, بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. جب آپ گوگل پہ سرچ کریں گے ربیعہ تو ان کی پوری ہسٹری آ جائے گی. شاید 753 میں ان کی پیدائش ہے. تو شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیوی کو گلے لگا کے شکریہ ادا کیا. تو میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھو اس وقت کی جو خواتین تھیں وہ قربانی کس درجے کی دین کے لیے دیا کرتی تھی کہ شوہر 27 سال کے لیے, یعنی جا رہا ہے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ واپس آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا, اور آئے گا بھی تو کب آئے گا, کچھ نہیں پتہ. اور وہ جو پیسے رکھ کر گئے تو اس کو کہاں خرچ کیا؟ ہمارے ہاں تو سب سے پہلے پیسہ اگر شوہر دے دے تو زیور بنوانے میں خرچ کیا جاتا ہے نا, کپڑے لتے خریدنے میں خرچ کیا جاتا ہے, اور تو اور صاحب وہ گھر بنوانے میں خرچ کیا جائے گا, پہلے سے ہی بچے کی شادی کے لیے رکھ دیا جائے گا. یہاں 30,000 اشرفیاں کہاں خرچ کی جا رہی ہیں؟ بچے کی تعلیم پر. تو مائیں جب ایسی قربانیاں دیتی ہیں نا تو پھر بچے ایسے بڑے ولی اللہ بنتے ہیں. جب باپ ایسی قربانیاں دیتا ہے نا تو پھر بچے ایسے بڑے بڑے اللہ والے, ایسے بڑے بڑے عالم, حافظ, محدث, قاری, ایسے بڑے بڑے لوگ بنتے ہیں. تو میں یہ واقعہ سنا کر آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ایسے فکر مند ہو. سمجھ آ رہی ہے بات کہ شوہر جا رہا ہے لیکن بیوی کے دل میں فکر بچوں کی تعلیم کی ہے. ہمارے ہاں تو پیسے ذرا ماؤں کے پاس ہوں, باپ کے پاس ہوں تو بچے کے شوق پورے کرانے میں خرچ کیے جاتے ہیں, برتھ ڈے منانے میں خرچ کیے جاتے ہیں کہ صاحب بچے نے گاڑی مانگی دے دیا, فون مانگا دلا دیا, بچے نے چھٹی کر لی, ارے صاحب وہ من نہیں ہو رہا بچے کا, ٹھیک ہے مت جاؤ. بچوں کے ناز نخرے اٹھانے میں ہم اپنا ٹائم بھی برباد کرتے ہیں, پیسہ بھی برباد کرتے ہیں. تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ماں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. آپ سوچو ذرا, 30,000 اشرفیاں, پھر بچے کی تعلیم پر کیسا انہوں نے نظم بنایا ہوگا, کیسا انہوں نے
بچے کو اٹینشن دی ہوگی، کیسی انہوں نے تربیت کی ہوگی، کیسا انہوں نے اپنے دن رات کی قربانیاں دی ہوں گی، آرام کی قربانیاں دی ہوں گی، خواہشات کی قربانیاں دی ہوں گی، تب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا محدث ان کے بچے کو بنایا کہ رہتی دنیا تک ان کو یاد کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنے بچوں کی ایسی ہم فکر کریں۔ مجھے امید ہے یہ واقعہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔